السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں انشاءاللہ آج ہم اللہ کا وعدہ اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ دیکھیں جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں اس پر قائم رہیں، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے اگر آپ اللہ پر ایمان رکھ کر اس پر جم گئے تو پھر کوئی فکر اور غم کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں جاتا۔ دنیا میں کوئی بھی وعدے کے خلاف چلا جائے گا انسان، لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس لیے ہمیں اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جو لوگ اس پر ایمان لائے، اس پر قائم رہے، تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور جنت کی خوشیاں انہیں ملتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان رکھے گا وہ جنت کی خوشیاں منائے، جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے نا۔ ایک بار پختہ عہد کر لو، اللہ کے منع کیے ہوئے راستے سے ہٹو، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، پورے سچے دل سے اس پر ایمان لاؤ کہ اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے۔ سچے دل سے ایمان لاؤ اور پوری آنکھ بند کر کے سوچو کہ دنیا میں کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے۔ تمہارے چاروں طرف ہر طرف جو نعمتیں، جو رحمتیں، جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے۔ وہ رب العالمین جو ہمارا سب کا رب ہے، وہ میرا رب ہے۔ اس کے بعد نہ ہمیں کوئی غم ہوگا، نہ رنج ہوگا، کیونکہ دیکھیے ہماری زندگی میں جو بھی ہوتا ہے نا وہ کس کی مرضی سے ہوتا ہے؟ اللہ کی نا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا مل کر تم کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اگر پوری دنیا مل کر تم کو نقصان پہنچانا چاہے اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ اس کائنات کو چلانے والا، سمیع، سننے والا، بصیر، دیکھنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا۔ دیکھیے اگر دنیا میں اللہ نے ہمارا کوئی محافظ بنا کر بھیجا ہے، جیسے ہمارے والدین ہیں، شوہر ہے، اولاد ہے، دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، ہماری مدد کرنے والے ہو، تو ہم کتنے پرسکون ہو جاتے ہیں نا، ہے نا، کہ یہ میرے محافظ ہیں، یہ میرا یہ کام کر دے گی، میرا شوہر میری یہ ذمہ داری لے لے گا، میرے ماں باپ میری یہ ذمہ داری، میرے رشتہ دار میری یہ ذمہ داری، میرے بچے میری ذمہ داری، ہے نا۔ ہم اگر ماں باپ ہیں تو ہم ان کی ذمہ داری۔ اللہ نے دنیا میں ایک دوسرے کی مدد کے لیے ایک دوسرے کو بھیجا ہے، یہ میرا سرپرست ہے نا۔ لیکن اللہ کے اذن سے، اگر اللہ چاہے گا تو، اگر اللہ نہ چاہے تو پھر کوئی کسی کا کیا خیال، کیا ساتھ دے سکتا ہے؟ ہم جانتے ہیں نا کہ سب کو دنیا میں، کسی کو دنیا میں نہیں رہنا ہے، سب کو بلاوا آئے گا، اس دنیا کو سب کو چھوڑ کر جانا ہے۔ کب تک کوئی ہماری سرپرستی کرے گا، ہے نا؟ کون ہمارا ہمیشہ ساتھ دے گا اور ہم کس کی کریں گے؟ کون ہمارا محافظ ہے؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ تو ہمارا رب، وہ ہمارا حمایتی، وہ ہمارا سرپرست، وہ ہمارا محافظ، وہ ہمارا مددگار۔ اگر وہ ہے تو کوئی ڈر ہوگا، کوئی غم ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا، ہے نا، ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمارا محافظ ہے تو وہ سرپرستی کرنے والا بھی ہے، محافظت بھی کرنے والا، وہ ہر طرح سے ہمارا خیال رکھنے والا ہے نا۔ ایک بار ہمارا یہ ایمان مضبوط ہو جائے نا تو ہماری ساری فکریں، ساری ٹینشن، ساری پریشانیاں سب ختم ہو جائے گی۔ دیکھیے اگر ہم دنیاوی کوئی کام میں، جیسے کہ ایک مثال کے طور پر کہ بچوں کے ایڈمیشن کو لے کے، بچوں کی شادیوں کو لے کے، اچھی جاب کو لے کے، ہمیں لگتا ہے کہ اس کے لیے کوئی مددگار ہمیں مل جائے نا، جو ہمارا یہ کام کر دے، جو ہمارے بچے کا ایڈمیشن کرا دے۔ آج کل تو ایڈمیشن کے لیے بھی کتنے ڈونیشن اور اس کی پہچان لگانا پڑتی ہے نا۔ پھر اچھے رشتے بچوں کے آنا، اچھی جاب ملنا، اچھی پوسٹ ملنا۔ اگر جاب اچھی مل گئی ہے تو پھر ہمارے مینیجر جو ہم سے بڑے ہیں، جو اونچے درجے پہ، ہم ان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں نا، انکریمنٹ کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے، ہر چیز کے لیے، کہ وہ فلاں ہے، وہ انسان، وہ بہت اونچی پوسٹ پہ، وہ ہماری ترقی کروا دے گا، وہ ہمارا یہ کام کر دے گا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟
ان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، ان کے در پہ 10 بار جاتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں، ہے نا. لیکن سب سے بڑا مددگار اللہ رب العزت ہے نا، جس نے قرآن پاک میں اگر ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا، تم جب تک میرا ذکر کرو گے میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہیں جو دل میں بھی سوچا ہے اس چیز کا بھی میں تم کو اجر دوں گا. تو ہم دل میں بھی اگر کوئی نیکی سوچتے ہیں اور کوئی ایک امید رکھتے، دل میں ایک ارمان ہوتا ہے کبھی کبھی کہ یہ چیز مجھے ملنا چاہیے، لیکن ہم مایوس ہوتے کہ یہ تو مشکل کیا ناممکن ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اللہ کے لیے وہ کچھ ناممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ میں میرا وعدہ پورا کروں گا، میں تمہاری ہر وہ تمنا، ہر وہ ارمان، ہر وہ دعائیں قبول کروں گا جو تم مجھ سے امید رکھتے ہو نا. اور ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ اسی سے امید رکھنا چاہیے نا. اور ہم کیا کرتے ہیں، اسی سے غافل ہو جاتے ہیں. دیکھیے ایک بار اگر اس کے در پر جھک کر سجدہ کریں، اس کے آگے گڑ گڑائیں، پورے یقین سے دعا کریں، اس سے اپنی حاجت مانگیں، اس سے کیا وہ اپنی مدد نہیں کرے گا؟ حاجت مانگے گی تو ضرور کرے گا. لیکن ہمارا یقین کمزور ہے نا، ہمارا ایمان کمزور. دیکھیے کتنی بار ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں نا، ہر آیتوں پر غور و فکر کرتے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہر بار کہتا ہے نا، فرماتے ہیں نا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے نا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ہم بس پڑھتے ہوئے چلے جاتے، لیکن اس آیتوں پہ غور نہیں کرتے کہ ہاں اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، یہ سب پہ قدرت رکھتا ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے. وہ غفور الرحیم ہے، وہ دونوں جہاں کا مالک ہے، وہ رحم الراحمین ہے نا. ہم ہر چیز، ہر کام کرنے کے پہلے کیا بولتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہے نا. ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس کا نام لے کے شروع کریں، جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. لیکن ہم کیا اس پہ فالو کرتے ہیں؟ نہیں، بس پڑھ رہے ہیں، بس وہ فلو میں ہماری زبان سے نکل رہا ہے، لیکن ہمارے دل میں اتر رہا ہے، ہمارے دماغ میں بیٹھ رہا ہے؟ نہیں، ہم غافل ہو رہے ہیں. ہم قرآن کی آیتوں پہ بھی غور نہیں کر رہے ہیں. وہ تو دونوں جہاں کا مالک ہے نا، وہ بڑا مہربان ہے. اگر اللہ سے مہربان، اللہ جیسا مہربان، اللہ ہمارا مہربان ہے، ہمیں اس بات کا یقین ہے، پھر کیوں ہم دوسروں کے دروں پہ مدد کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں نا؟ کیوں ہم اللہ کی خوشامد نہیں کرتے؟ اللہ کے آگے کیوں نہیں گر گراتے نا؟ اللہ کے آگے کوئی ایک سچا سجدہ کر کے دیکھو، دل کو کتنا سکون، کتنا اطمینان ملے گا. کوئی مشکل نہیں رہے گی، کوئی بھی بات ناممکن نہیں رہے گی. صرف اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے بات کرو، سرگوشی کرو، ہاتھ اٹھا کر، سر جھکا کر صرف اللہ سے مانگو. انشاءاللہ ساری مرادیں وہ پوری کرے گا. ہم بھٹک جاتے ہیں. ہمیں اگر کوئی بول دیتا ہے کہ دیکھو فلاں ہے نا، وہ تمہاری بہت مدد کرے گا، وہ تمہارا یہ کام کر دے گا، اور ہم نے اگر اس بات کا یقین کر دیا کہ ارے ہاں میں اس کے پاس جاتی ہوں یا میں اس کے پاس جاتا ہوں، وہ میرا کام کر دے گا، اگر ہمارے دماغ میں بھی یہ بات آ گئی نا تو وہ شرک میں آ جاتا. جیسے ہم ایک مثال کے طور پہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایک ڈاکٹر کے پاس دوائی لیتے ہیں، ہمیں شفا نہیں ہوتی ہے، ہم کسی اور کے پاس. جب کوئی ڈاکٹر سے ہمیں شفا مل جاتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، دیکھو وہ بہت اچھا ہے، اس کے ہاتھ میں شفا ہے، اس سے میں نے دوا لی نا تو اچھا ہو گیا، اس نے دوا دیا تو اچھا ہو گیا، اس سے اچھا ہو جائے گا. لیکن اس ڈاکٹر کی دوا میں شفا دینے والا، اس ڈاکٹر کو وہ صلاحیت دینے والا، اس ڈاکٹر کی دوا میں تم کو شفا دینے والا کون ہے؟ وہ سب سے بڑا ڈاکٹر بیٹھا ہے نا آسمان پہ، اللہ رب العزت. وہ شفا دے رہا ہے. لیکن ہم شرک کی بات کر رہے ہیں. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو تم وہ فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا دیا ہے، تو وہاں پہ پھر وہ بات تھوڑی صحیح ہو جاتی ہے. لیکن بس ہم اللہ کو بھول کے اس انسانوں کے آگے ان کی تعریف کرنے لگتے ہیں کہ نہیں اس کے پاس جائے گی نا وہ ہمارا یہ کام کر دے گا. ارے وہ کون ہوتا ہے کام کرنے والا؟ کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی ہر ایک کو، ہم کو زبان، دماغ، ہم کو اشرف المخلوقات بنایا نا. آج جو انسان اتنی ترقی کر رہا ہے، اتنے ایروپلین، یہ وہ، اتنی سائنس نے ترقی کر لی ہے، تو وہ ذہن، اس ذہن کو وہ چیزوں کی معلومات، وہ نالج دینے والا کون ہے؟
اگر وہ نہیں دیتا، وہ اگر آنکھ کی بینائی لے لے، وہ اگر دماغ سے ایک نس کو کمزور کر دے، آنکھ میں ایک ڈراپ پانی ہمارا سوکھ جائے، ہماری زبان کی اپنی زبان میں جو تر ہے ہماری زبان پانی سے، وہ ایک سلائیوا ہمارا سوکھ جائے، ہماری زبان جگہ پہ رک جائے گی، ہماری آنکھ کھلی کی کھلی رہ جائے گی، ہمارا ہاتھ پیر کام نہیں کرے گا اگر دماغ کی ایک نس رکا دیا اللہ نے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کوئی نہیں ہوتے، وہی ہے سب کو دیکھنے والا، سب کو پالنے والا۔ تو اس نے جب ہم سے وعدہ کیا ہے تو ہمیں اس کے وعدے پہ پورا توکل اور ایمان رکھ کے پھر اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا، اور بس یہی توکل ہمارا آخر دم تک اللہ تعالیٰ قائم رکھے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ ایک دعا کے ساتھ میں اپنی بات پوری کرتی ہوں انشاءاللہ کہ اللہ تو نے کہا ہے تیرا کہنا حق ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اے اللہ یہ ہے دعا، اب قبول کرنا تیرا کام ہے۔ اس طرح دعا مانگ کے اللہ سے جو بھی حاجت مانگو انشاءاللہ۔ رحم کر مجھ پر میرے مولا، میرے آقا، تو بے حد بخشنے والا ہے، ہم گناہ گار ہیں، سوائے بخشنے والے کے اور کون ہے جو گناہ گار پر رحم کرے۔ میرے مولا، میرے آقا، تو ہی مالک ہے، تو ہی پروردگار ہے، اور میں تیرا مملوک، سوائے مالک کے کون ہے جو مملوک پر رحم کرے گا۔ میرے مولا، میرے آقا، تو رب ہے اور ہم تیرے بندے ہیں، سوائے رب کے اور کون ہے جو بندے پر رحم کرے گا۔ میرے مولا، میرے آقا، تو رزاق ہے، میں مرزوق ہوں، سوائے رزاق کے اور کون ہے جو مرزوق پر رحم کرے گا۔ میرے مولا، میرے آقا، تو کریم ہے، میں لئیم، سوائے کریم کے کون ہے جو لئیم پر رحم کرے گا۔ میرے مولا، میرے آقا، تو عزت والا ہے، میں ذلیل، سوائے عزت والے کے اور کون ہے جو ذلیل پر رحم کرے گا۔ میرے مولا، میرے آقا، تو قوت والا ہے، میں کمزور ناتواں، سوائے قوت والے کے اور کون ہے جو کمزور پر رحم کرے گا۔ میرے مولا، میرے آقا، تو بخشنے والا ہے اور میں گناہ گار، سوائے بخشنے والے کے اور کون ہے جو گناہ گار پر رحم کرے گا۔ اللہ تو ہم سب پہ رحم فرما، اللہ ہم سب پہ کرم فرما، اللہ تعالیٰ تجھ سے مانگنے والا بنائے، تیرے سوا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا اللہ ہمیں نہ بنائے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری مدد فرما، اللہ ہماری ضرورت، ہماری امیدیں، ہماری جو بھی نیک تمنا ہے تیرے سامنے ہے، تو بذات صدور ہے، تو دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، تو ہماری دعاؤں کو سن لے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔